بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة رواہ الترمذی۔ حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے اور رازق و پالنہار ہے، اور انگنت درود و سلام ہو آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کسی بھی ملک اور قوم و سماج کی تعلیم و ترقی اور رفعت و بلندی میں اجتماعیت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہر سطح پر، خواہ وہ دینی ہو یا سماجی ہو، ملکی ہو یا سیاسی ہو،
اجتماعیت کے لزوم پر کافی زور دیا ہے اور اسے کامیابی کا ضامن قرار دیا ہے۔ نیز افتراق و انتشار اور جماعت سے بغاوت کو ذلت و نکبت اور ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں الگ الگ نہ رہو۔ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا جمع ہے، تم سب مل کر، پھر جمیعا کا لفظ لایا، یعنی تکرار کے ساتھ تاکیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، شریعت اسلامیہ کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور الگ الگ گروہ میں نہ بٹ جاؤ، گروہ بندی مت کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعہ۔ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، اپنے اوپر جماعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو اہمیت دو، انفرادیت سے بچو، گروہ بندی سے بچو، ایک ہو جاؤ۔ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، وإیاکم والفرقہ، گروہ بندی سے بچو، الگ الگ ہونے سے بچو، کیونکہ شیطان انفرادیت کے ساتھ ہوتا اور اجتماعیت سے بہت دور بھاگتا ہے۔ من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعہ، جس شخص کو بیچوں بیچ جنت کا، یہ بحبوحتن کی دو معنی ہیں، ایک جنت کا اوسط، جنت کا بیچوں بیچ چاہیے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جنت کی آرائش جسے چاہیے، جنت کی راحت جسے چاہیے، فلیلزم الجماعہ، اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ بندی سے، الگ الگ تنظیمیں قائم کرنے سے منع فرمایا کہ گروہوں میں مت بٹو، جماعت و جمعیت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھو، انفرادیت سے بچو، گروہ بندی سے بچو، الگ الگ پارٹی بنانے سے بچو۔ اس لیے کہ شیطان انفرادیت کے ساتھ ہوتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر پر نکلتے، کہیں پڑاؤ کرتے، تو لوگ اپنی اپنی من پسند جگہ منتخب کر لیتے آرام کرنے کے لیے، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہماری یہ صورتحال دیکھ کر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یوں وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہونا شیطان کی وجہ سے ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کبھی منتشر نہیں ہوتے، اتنے لگ کر بیٹھتے، اتنے لگ کر رہتے، اتنے اکٹھے رہتے کہ راوی حدیث کہتے کہ ایک کپڑے میں سب کو ڈھانپا جائے تو سب کے سب اس کپڑے کے اندر آ جائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اجتماعیت تھی۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، اجتماعیت میں محبت ہے، اجتماعیت میں برکت ہے، اجتماعیت میں رحمت ہے، اجتماعیت باعث برکت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، ہم کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، شاید تم الگ الگ کھاتے ہوں گے، الگ الگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہوں گے۔ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اکٹھے کھایا کرو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، ایک چھوٹی سی مثال، ایک گھر میں آپ چند افراد ہیں، الگ الگ کھا رہے ہیں، برکت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کا خوراک دیکھیے، آدھا کلو چاول اکیلے کھا جانے والے بندے آپ کو ملیں گے، ایک ایک کلو گوشت کھا لیتے ہوں گے۔ پھر بہت فخر ہے، ہم بہت کھاتے ہیں۔ کھاتے اس لیے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے، برکت اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت میں برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت، ید اللہ علی الجماعہ، اور دوسری الفاظ ہے ید اللہ مع الجماعہ۔ امام البانی نے حدیث کی تصحیح فرمائی ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ انفرادیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، اجتماعیت جہاں ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو وجود کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور نت نئے طریقے مسلمانوں کے خلاف ہر دن کوئی نہ کوئی سازشیں ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کے لیے نت نئی کوششیں ہو رہی ہے، ان کی برین واش کر کے صحیح عقیدہ و منہج سے دور ہٹایا جا رہا ہے۔ آج کہیں بھی مسلمان چین و سکون کی زندگی گزار نہیں پا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اجتماعیت کی اہمیت اور ضرورت مزید جو چند ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر آج آپ جماعت و جمعیت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اگر آج ہم ایک نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ میرے بھائیوں، چند دن کے بعد الیکشن کی آمد ہوگی، الیکشن آنے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو اکٹھے ہو کر، مل جل کر، ایک ہو کر ایسے امیدوار کو منتخب کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے جو آپ
کی زندگی سے کھلواڑ نہ کرے، آپ کے دین یعنی اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، اس قوانین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ ہفتہ آپ ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے باعث راحت ہو، سکون ہو۔ ورنہ 10 سال سے جو شکوہ گلا لے کر دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہو، ہر 10 سال کے وقت جو گزرا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی سازش ہم مسلمانوں کے خلاف ہوتے رہتا ہے، پھر 5 سال میں کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ابھی بھی ایک ہو جاؤ، اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ مسجد ہیں، لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں ہی سیاست کی باتیں ہوں گی۔ مسجد ہمارا پارلیمنٹ ہے، یہ ممبر و محراب، یہیں سے باتیں ہوں گی۔ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں ہر طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ آج یہ مسجد ہیں، اس مسجد میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہے۔ مؤذن اذان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مسجد کے اندر اکٹھا ہو جائیں۔ مسلمان آدمی باوضو ہو کر، باوقار اور پرسکون ہو کر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مسجد میں بڑے ہی سکینت اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھ مل کر با جماعت کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سب میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ناٹے بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اجتماعیت کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 27 درجہ زیادہ افضل ہے۔ یہ امتیاز انفرادیت اور اجتماعیت کے لیے ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی جماعت میں مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، 27 درجہ زیادہ افضل۔ انفرادی پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ ثواب میں پیچھے ہو گئے۔ ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی سب سے بہترین جگہ یہ مسجد ہیں اور نماز ہیں۔ نماز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ آدھی رات کے قیام کرنے کے برابر ثواب۔ اور عشاء کے ساتھ ساتھ جس نے صبح کی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، تو گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا، پوری رات کے قیام کرنے کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کی پابندی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہاں نماز پر زور نہیں دیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر جماعت پر زور دیا گیا ہے، جماعت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھو، آدھی رات کے قیام کرنے کے برابر ثواب، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صرف عشاء اور فجر کی نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی فضیلت بیان فرمائی، ظہر عصر مغرب کا کیوں نہیں؟ حالانکہ اسے بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے،
لیکن خصوصی طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعت کی اہمیت کو کیوں اجاگر کیا؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہوگی کہ دن کا آخری نماز عشاء کی نماز ہے اور دن کا پہلا نماز فجر کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب دن کا آخری نماز پڑھے تو اجتماعیت کے ساتھ پڑھے، اور جب پہلا نماز پڑھے تو بھی اجتماعیت کے ساتھ پڑھے، یعنی مسلمانوں کا آخری عمل اجتماعیت کے ساتھ ہو، اختتام اجتماعیت پر ہو اور آغاز بھی اجتماعیت پر ہو۔ آج ہو رہا ہے اجتماعیت نماز میں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے لیڈر کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہودی آج پوری دنیا کو مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں کول ڈرنکس مت پیو، موبائل ان کا ہی دین ہے۔ عرب کنٹری کے اندر جو تیل نکلتا ہے، جو مشینیں لگائی گئی ہیں، وہ کس نے بنایا ہے؟ تم بنا سکتے ہو؟ کیا بنایا تم نے؟ بتاؤ مسلمانوں، سوچو۔ آج بول رہے ہو کول ڈرنکس مت پیو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ ان کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز میں جس دن مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی طرح ہوگی، اس دن پوری دنیا کے اندر مسلمان حکومت کرے گا۔ نوجوان گہری نیند سو رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور اپنی جگہ بیٹھے رہے، ذکر کرتے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، تو گویا اس نے مکمل حج اور عمرہ کیا، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ اپنے مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے حدیث سننے کے بعد یہ اہل حدیث کتنے عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح۔ کل سے فجر میں جماعت 5:05 پر ہوتی ہے، بتا دے رہا ہوں اس لیے کہ عموماً لوگوں کو وقت معلوم نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ آئیں گے مسجد تب تو معلوم ہوگا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرو، سونے کا وقت ختم ہوا، ابھی بھی سو رہے ہیں، ابھی بھی وہ فلسطین ویڈیو بڑا آسان ہے، آگے سینڈ کر دینا۔ کسی کی دھڑ کٹ گیا ہے، کسی کا ہاتھ دب گیا ہے، بچہ معصوم بچہ مرے جا رہے ہیں، ابھی بھی سو رہے ہیں، اور جماعت کی ابھی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی کوشش کی۔ روزہ کچھ دن پہلے گزرا رمضان کا، ہر طرح کے مسلمان، چاہے وہ غریب ہوں، امیر ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، ایک ساتھ سحری کرتے تھے، ایک ساتھ افطاری کرتے تھے۔ عید کی نماز دیکھیں، جمعہ کی نماز ہے، کئی دور دور سے لوگ ایک ایک محلے سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ اجتماعیت ہے کہ جمعہ کی نماز میں بہت ساری مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، جہاں 5 وقت کی نماز ہو تو وقتیہ مسجد بند، اور وہ جامع مسجد میں آ کر اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ عید کے دن عیدگاہ میں کئی گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور عید کی دعائیں ادا کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ اجتماعیت کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر 1-2 گاؤں نہیں، 1-2 ملک نہیں، دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں،
ایک ساتھ صفا مروا کی سعی ہوتی ہے، ایک ساتھ رمی جمار، ایک ساتھ وقوف عرفہ اور مزدلفہ، دعائیں، سب کچھ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی تعلیم دی ہے۔ نماز پڑھو اکٹھے ہو کر، حج کرو اکٹھے ہو کر، زکوٰۃ دو اکٹھے ہو کر، اسی طرح روزے رکھو اکٹھے ہو کر۔ پھر بھی اگر مسلمان متحد نہ ہوں تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ کسی بھی دھرم کے اندر اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ پھر بھی الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اندر اجتماعیت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے۔ بس کسی نے لکھا مسلمان صرف اس بات پر متحد اور متفق ہیں کہ وہ کبھی متحد نہیں ہوں گے، وہ کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ جب ہمارا حال یہ ہوا تو اللہ نے پہلے ہی خبر دی، سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو ورنہ بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑے ہوئے ہیں، یہ تو بچے کو بھی معلوم ہے آج کہ آج مسلمانوں کی کس قدر ہوا اکھڑے ہوئے ہیں۔ جس قوم کی قیادت ہونی تھی، جس قوم کو آگے اللہ نے بھیجا تھا کہ تم آگے آگے رہو، وہ سب سے پیچھے ہیں، وہ سب سے پیچھے ہیں۔ بھیجا گیا تھا جن کو قیادت کے واسطے، بھیجا گیا تھا جن کو قیادت کے واسطے، گوشہ نشی ہو کے وہ دنیا سے کٹ گئے۔ دشمن ہیں مٹانے میں کامیاب، اس لیے ہم اتحاد توڑ کر فرقوں میں بٹ گئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی وادی میں سفر کر رہا تھا، ٹھنڈی پانی کی نہریں دکھائی دیا، اس جگہ نے اس کے دل کو موہ لیا۔ دل نے کہا کاش اس جگہ میں آباد ہوتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، میٹھے پانی کی نہریں ہیں، زیادہ شور شگافہ نہیں ہے، تنہائی میں رہوں گا۔ اس خواہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، لا تفعل، نہیں ایسا مت کرو، نہیں کرنا۔ اکیلے جنگل میں نہیں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں معاشرے کے اندر رہنا ہوگا، اپنے مسلمان بھائی سے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر زندگی گزر بسر کرنا ہوگا، ورنہ پھر ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب آپسی تنازع، آپس میں اختلاف، افتراق و انتشار پیدا ہوں گے، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن انجام بھی بڑا بھیانک ہوگا۔ وہ لوگ جو اچھی خاصی جماعت کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کر دیتے ہیں، اچھی خاصی اجتماعیت کے اندر آ کر اس میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، جماعت و جمعیت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، عہدے کے لیے، اگر عالم ہے تو چند روپے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا من اراد ان یقوک فی جماعت وهو جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کانا۔ ترجمہ سنیں گے؟ ہاں پہلے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ مولانا آپ نے کون سی حدیث سنائی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو جماعت و جمعیت کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اجتماعیت چھوڑ کر انفرادیت اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جدا جدا کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس جماعت کو، جو جماعت میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، اس سے تلوار اٹھاؤ، گردن اڑا دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کبھی سنی ہی یہ حدیث؟ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آج کی نہیں ہیں۔
ہو سکتا ہے افتراق و انتشار پھیلانے والے آپ کو نہیں سنائے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنم من کانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی رہے وہ، اس کی گردن مارو تلوار سے۔ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں توڑ پھوڑ کی ہے، تفرقہ بازی سے کام لیا ہے، فرقہ بندی میں مبتلا کیا ہے۔ مسلمان جماعت اچھی خاصی تھی، لیکن یہ بندہ آ کر توڑ پھوڑ کر دیا جماعت و جمعیت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ کَائِنًا مَنْ كَانَ، جو بھی رہے اس کا گردن مارو۔ اگر گردن نہیں بھی مارے، موت اسلام پر نہیں آئے گی۔ نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف، جماعت و جمعیت ایک طرف۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کے اندر جماعت و جمعیت کی اہمیت اجاگر نہیں ہوا، اجتماعیت میں شامل ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اس کی نماز کس کام کی؟ نماز تو اللہ نے فرض ہی اس لیے کیا تھا کہ مسلمان 5 وقت ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا من خرج من الطاعہ ومن فارق الجماعہ فمات مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیروں کی بغاوت کی، امام المسلمین کی اطاعت سے بغاوت کی اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، اسی حال میں مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، وہ اسلام پر نہیں مرے گا، اس کی موت ہوگی جاہلیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج دنیا کے اندر یہ حال ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور کل قیامت کے دن اس لیے پیٹے جائیں گے کہ دنیا کے اندر وہ مسلمان تھا ہی نہیں، نام کے مسلمان تھے، کام کے مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت و جمعیت کو کبھی چھوڑنا نہیں، کبھی جماعت سے بغاوت نہیں کرنا۔ جس نے بھی جماعت سے بغاوت کی وہ شیطان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ اس بھیڑیے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بکری کا بچہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جماعت و جمعیت کی اہمیت کو سمجھیے، اور آج بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر کب سمجھیں گے؟ حالات کا جائزہ لیجئے، روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور آج سے پہلے کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیجئے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق تھے، جب تک مسلمان ایک تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ کیا کریں گے آپ اکیلے؟ اکیلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے عبادتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک ہونے کی بڑی کوشش کی۔ نماز ایک ساتھ پڑھیے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جماعت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فضیلت یہ بیان کی، آدھی رات کا قیام، پوری رات کا قیام، مکمل حج عمرے کرنے کے برابر ثواب۔ آپ اندازہ کیجئے، زکوٰۃ اکٹھے ہوتے تھے بیت المال کے اندر، روزہ اکٹھے رکھتے ہیں، حج بھی اکٹھا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا لباس ایک جیسا سفید ہوتا ہے، ایک ہی تلبیہ سب کہتے ہیں، اور کچھ مہینوں کے 1-2 مہینے کے بعد حج کا موسم آئے گا، تمام مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اپنی صفوں کو درستی کرو، درستگی کے ساتھ نماز پڑھو، شیطان کو آنے مت دو،
وہ کہیں بھی ذرا تمہارے اندر خامی دیکھے کہ اپنا کام کر دے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملا کر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، شیطان کو جگہ مت دو وہاں آنے کی نماز میں، تو آپ سمجھیے دوسری جگہ کتنی ضرورت ہے اجتماعیت کی، دوسری جگہ جماعت و جمعیت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ پھر ہم مسلمانوں نے کیا کر لیا؟ الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ جماعتیں بنا کر ہم نے کیا کیا؟ کیا کر لیا؟ زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنا لی، زیادہ سے زیادہ مدرسے بنا لیے، زیادہ سے زیادہ آپ کچھ خدمت خلق کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ نقصان زیادہ ہوا کہ فائدہ زیادہ ہوا؟ اب دیکھیے، جائزہ لیجئے، آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فائدہ تو نہیں کے برابر نقصان بہت کچھ ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اگر آپس میں کچھ تو میں ہو جاتا، وہ فوراً ایک دوسرے سے مل جاتے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہو سکے دودھ 1 منٹ زیادہ ہو جائے معذرت کے ساتھ، بڑی اہم باتیں بتانے والا ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ گھر، معاشرہ، پورا ملک، پوری دنیا کے اندر مسلمان، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، گھر میں اختلاف، بھائی بھائی میں دشمنی، وہ گھر میں اجتماعیت نہیں ہے، پھر معاشرے کے اندر برائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام سنے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد، کیونکہ جنگ احد میں انہوں نے ہی پیچھے سے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کیے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے خبر دی کہ اب تلوار سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سیف اللہ کسے کہا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ بات، لوگ اتنا عقیدہ خراب ہونے لگا، جہاں خالد وہاں فتح، جہاں خالد وہاں فتح، یعنی خالد جس جنگ میں سپہ سالاری کر رہا ہے، مسلمان وہ جنگ ہار ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش شخص تھے، دور سے ہی تاڑ لیتے تھے کسی چیز کو۔ انہوں نے ان کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سپاہی میں ڈال دیا۔ اب عام سپاہی بن کر رہو، کتنا بڑا عہدہ تھا، کتنا بڑا عہدہ تھا ان کو، لیکن عہدے سے معزول کر کے عام سپاہی کے صف میں، وہ چاہتے تو ہماری طرح الگ سے تنظیمیں بنا سکتے تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اس نے کہا کل میں سپہ سالاری کرتا تھا، آج عام سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤں، الگ تنظیمیں بنا لوں، الگ جماعت بنا لوں، یہ ان کے اندر نہیں آیا۔ یہ صحابی رسول تھے۔ اسی لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرفرازی عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں دعا گو الہ العالمین، تو ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ پروردگار عالم، ہم مسلمانوں کے اندر بہت اختلاف و انتشار ہیں، تو ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ الہ العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ بالخصوص الہ العالمین، تو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان قلب القسم وهو شہید۔